اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریته اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ نے آیت نمبر 216 تک کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 217 سے سورہ بقرہ کی شروع کریں گے۔ 217 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کا کیا حکم ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں جنہیں احترام والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ساتھ ہیں، اور رجب یہ علیحدہ سے ہے۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک دستے کو بھیجا حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ کہ وہ جائیں اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ لوگ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کفار مکہ کی اس پر نظر رکھیں۔ اب وہاں پر جب وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی، مد بھیڑ ہو گئی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ان لوگوں سے ایک کافر مارا گیا۔ اب جب ان لوگوں سے کافر مارا گیا تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا یہ دیکھو کیسے مسلمان بنے پھرتے ہیں کہ انہیں حرمت والے مہینے جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ۔ تو اب جب یہ والا معاملہ ہو گیا تو اب معاملہ سیریس تھا، ظاہری بات ہے حرمت والے مہینوں کا معاملہ تھا، اور جو اس وقت کے جو عرب تھے ان کے نزدیک ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کوئی حرمت والے مہینے میں لڑائی کرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ بے شک، قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا بڑی بری بات ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا برا گناہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ، اور نکالنا مسجد حرام سے لوگوں کو، اکبر عند اللہ، منہ اکبر عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل کیے جانے سے بڑا جرم ہے۔ یعنی کہ یہ وہ جرائم ہے جو کفار مکہ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کہ انہیں مکہ میں نہیں داخل ہونے دے رہے تھے، انہیں مسجد حرام میں نہیں داخل ہونے دے رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر ان سے وہ غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ تم نے جو ہے وہ اتنا وبیلا مچانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس سے پہلے ایک جگہ فرمایا تھا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا، اشد یعنی شدید وہ ہے معاملہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑا ہے، قتل سے، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے، وہاں پہ تھا قتل سے شدید ہے۔ فتنہ کیا ہے کہ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایک ایمان والے کے لیے اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، اس معاملے کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز، فتنہ جو ہے وہ دین میں ٹیسٹ کے لیے، ٹرائلز کے لیے، پرابلمس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن میں فرماتے ہیں نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے جو اموال اور تمہاری اولادیں وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی ٹیسٹ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین پہ عمل کرنے سے باہر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس معاملے میں دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الفتنۃ اکبر من القتل، تو آج کے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج کی ہم جیسی زندگی جی رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ ایک بہت بڑے فتنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حرام کاری کے رستے کھلے ہوئے ہیں، بے غیرتی کے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں، یہاں پہ تو پھر کچھ رول آف لا ہے نا، اگر ہم پاکستان میں چلے جائیں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی بدماشی بڑی ہے اس کا معاملہ اتنا ہی آسان ہے، اور اسی طرح جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے وہ اتنا بڑا حرام خور اور بے غیرت ہے۔ تو یہ، اور اس میں ایک جو سب سے بڑا معاملہ جو معاشرے میں رہنے کا سب سے، کہ شادی کو جو ہے وہ بڑا مشکل کر دیا گیا۔ یعنی ہمارے دین میں شادی کو سب سے آسان کیا گیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے مل ملا کے، اب یہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بھی ایک فلسفی ہے کہ ہم لوگوں نے مل ملا کے شادی کو بڑا ہی مشکل معاملہ کر دیا۔ اچھا نہیں، اسے یہی رہنے دیتے ہیں، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی یہ فطرہ جو ہے یہ بڑی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں قتل کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چیز بتائی ہے۔ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں انسان اپنا ایمان بھی لوز کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بڑا معاملہ ہے جو ان لوگوں نے، کفار مکہ نے مسلمانوں کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ یعنی جو کفار مکہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ جو ایک آیت ہے نا، یہ پورا دین کا فلسفہ ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی، ہم سب سے پہلے جنرل بات کرتے ہیں کہ کسی بھی دین والے کو، کوئی کرسچن ہے، کوئی جو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی دین کا ہے، اسے کسی بھی دوسرے دین والے سے پرابلم تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن اسے کسی بھی دوسرے دین والے سے کیا امید ہوتی ہے؟ جو سب سے لوئسٹ امید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ تم میرا دین چھیڑو نہ میں تمہارا چھیڑوں گا، تم اپنے پہ کام کرو میں اپنے پہ کروں. اچھا، یہ پالیسی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے دین کو پروپیگیٹ نہ کر سکے، اپنے دین کی دعوت نہ دے سکے. یہ اس وقت انسان کہتا ہے کہ یار دیکھو تمہارا اپنا میرا اپنا، نہ میں تمہارے کو چھیڑتا ہوں نہ تم میرے والے چھیڑ، نہ تم میرے کو چھیڑو یعنی دین کو، نہ تو میں تمہارے دین کو چھیڑتا ہوں نہ تم میرے دین کو چھیڑو. اس سے ذرا اوپر آتے ہیں تو پھر پروپیگیشن شروع ہو جاتی ہے، پھر دعوت شروع ہو جاتی ہے. پھر کوئی بھی دین والا دوسرے دین والے سے یہ چاہتا ہے کہ یار تم اپنا دین چھوڑ کے میرے والے قبول کرو. اگر تم، میں ہندو ہوں تو میں کہوں گا ہندو ہو جاؤ، میں جو ہوں تو میں کہوں گا جو ہو جاؤ، کرسچن ہو تو کرسچن ہو جاؤ، مسلمان ہو تو مسلمان ہو جاؤ. اس کی وجہ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سارے الزامات اسلام پہ لگائے جاتے ہیں کہ اسلام بڑا شدت پسند ہے، اسلام صرف لوگوں کو جو ہے نا وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے اور فلاں. ظاہر بات ہے بہت ساری باتوں میں سچائی نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں اس وقت کے کفار مکہ، یہ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں یہ آپ سے کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ اب دیکھا جائے تو وہ سارے رشتہ داری ہیں نا، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کے ماموں تھے، کسی کے بھانجا تھا، بھتیجا تھا، چچا تھا، رشتہ دار تھے، نانا تایا، دادا، پھوپھا. تو جنگ وہ اس لیے کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا جو ایمان ہے، جو دین ہے، اس سے آپ کو پھیر دیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمان معاشرے کو تباہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج کے جو لوگ ہیں، آج کی جو پود ہے، آج کی جو یوتھ ہے، اسے کسی طرح دین سے گمراہ کر دیا جائے. صرف اسلام نہیں، اسلام تو ہم کہتے ہیں، لیکن کسی بھی دین سے. یعنی کہ آج کا جو معاشرہ گاڈ لیس معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اس معاشرے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل، ٹیب، اس قسم کی چیزیں دے دی جائیں، فیس بک یا سوشل میڈیا کا منہ کھول دیا جائے اور اس پہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ ہر قسم کا گند بلا بچوں کے ذہن میں بھر دیا جائے. اور اس کا باٹم ریزلٹ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ معاشرہ بالکل گاڈ لیس ہو جائے، جس میں انسان یہ سوچے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. میں چاہے اپنے آپ کو انسان سمجھوں، چاہے میں اپنے آپ کو کتا سمجھوں، چاہے میں اپنے آپ کو گدھا سمجھوں، میں اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھوں، مجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے ذاتی زندگی کی حد تک. لیکن اگر میں بزنس میں یہ کروں گا تو وہ جوتے ماریں گے. بزنس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پیسے ہے نا، وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ یہ لوگ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے جنگ ہوتی تھی لڑنے، لڑائی، مارنے مرانے کی نا، پہلے تو ظاہری بات ہے وہ یہی طریقہ تھا. اب جنگیں بدل گئی ہیں، اب اکانومک وارفیئر ہوتے ہیں، اب فریڈم کے نام پہ جنگ ہوتی ہے، اب حیا کے نام پہ جنگ ہوتی ہے، اب دین جو ہے اس کو، جو دینی لوگ ہیں ان کو کیسے سپریس کیا جائے، اس پہ جنگ ہوتی ہے. تو اب کے دور میں، آج کے دور میں جو سب سے بڑی جنگ ہے کسی بھی دین کے خلاف، اور بالخصوص اسلام کے خلاف، لیکن ہم جنرل دین کی بات کریں، کسی بھی دین کے خلاف، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دین سے کسی طرح پھیر دیا جائے. دیکھیں جو بھی شخص دین پہ عمل کر رہا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طور پہ خدا کو مانتا ہے، اور جو بھی شخص کسی نہ کسی طور پہ خدا کو مانتا ہے نا، تو اس سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے کوئی نہ کوئی اچھائی سرزد ہو جائے گی. کیونکہ ہر دین کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی اسٹیج پر نیکی کی طرف تو بلاتا ہی ہے نا، کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، غلط کام نہ کرو، معاشرے میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، عزتوں کا جو ہے وہ عزتوں کو پامال نہ کرو، لوگوں کے حدود کا خیال رکھو، بلا بلا. یہ ہر دین یہ جو ہے نا وہ بیسک اچھائی ہر دین بتاتا ہے. لیکن اب جنگ دین کے خلاف یہ ہو چکی ہے کہ کسی طرح دین کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو رون دیا جائے، انسان کو جانور بنا دیا جائے. پھر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک آیت جو ہے نا، کتنا بڑا معاملہ ہمارے سامنے، کتنے بڑے مسائل ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے آج کے دور میں یہ ہے، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے کزن تھے، ایک دوسرے کے چچا، پھپھا، ماما، تایا، اور وہ لوگ پھر بھی ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے، کیونکہ مسئلہ یہی تھا. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، جو لوگ ہمیں دین کے نام پر چندے دیتے تھے تم نے اسے نقصان پہنچایا، ہمارا جو ایک بزنس سیٹ اپ پورا تھا تم نے اسے نقصان پہنچایا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم یہاں سے چلے بھی گئے ہو لیکن ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ان کا جھگڑا شروع سے یہ تھا مسلمانوں کے ساتھ. ورنہ آپ سوچنے کی بات ہے نا، ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے. اگر میں مسجد میں آ کے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں،
میں روزے رکھتا ہوں، میں زکاتیں دیتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ کیا پرابلم ہے؟ بلکہ دیکھا جائے تو میں تو ایک معاشرے کا اچھا فرد بن رہا ہوں کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں دین پہ عمل کرتا ہوں، مطلب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دین پہ عمل کرتا ہوں مطلب میں چوری نہیں کروں گا، میں دین پہ عمل کرتا ہوں مطلب میں عزتوں کا احترام کروں گا، لوگوں کا احترام کروں گا، جان کا احترام کروں گا. اس سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس سے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ یہاں تک معاملہ طے کر رہے ہیں، یہاں تک معاملات طے کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کب ہوگا؟ مسئلہ تب ہوگا جب آپ کہو گے کہ دیکھو میں اپنی باقی زندگی بھی دین کے تحت جینا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کام کروں تو اس میں حرام نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے ان کا لین دین جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو شادی کریں وہ اسلامی اقدار کے مطابق ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی آگے کچھ چھوڑنا چاہوں، آگے لیے ان کے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں دین کے مطابق. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہ کرو. اس وقت کے کفار مکہ بھی مسلمانوں کو یہی کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنی کرو، تم نے جو بھی کرنا ہے عمرے حج نیکیاں کرنا، ہم اس سے نہیں روکتے، لیکن ہمیں یہ مت کہو کہ جو آپ کا ماڈل ہے یہ غلط ہے، مجاوری جو ہے وہ چھوڑ دو، بت جو ہے وہ مکے سے نکال دو. ہم یہ نہیں کر سکتے. اس وقت کے بت لٹرل بت ہوتے تھے. اس وقت کے بت جو ہے وہ پتھر کے، گارے کے، مٹی کے بنے. آج کے بت جو ہے وہ مختلف ہمارے انٹرسٹ ہیں. آج کا بت جو ہے وہ میرا گھر ہوگا، آج کا بت جو ہے وہ میرا پرچم ہوگا، آج کا بت جو ہے وہ میرا موبائل ہوگا، آج کا بت جو ہے وہ میری وہ ہوگی پوزیشن ہوگی. بتوں کی فارم بدل گئی ہے، انسان کی فطرت نہیں بدلی. تو یہ جنگ جاری رہے گی دین اور غیر دین کے لوگوں کے درمیان، صرف اسلام نہیں، ہر قسم کے دین کے درمیان. ایز لانگ ایز کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اب تو بات یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ ایز لانگ ایز کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. وہ چاہے یہودی ہے، وہ چاہے عیسائی ہے، وہ چاہے ہندو ہے، وہ چاہے سکھ ہے، وہ چاہے مسلم، وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں اپنے دین سے پھر گیا. اللہ اکبر. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ دین سے پھرے گا. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، ڈر خوف اتنا پریشان کن ہے کہ انسان اپنے دین سے پھرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر سن لو جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، تو بے شک اسے موت کافر کی حالت میں آئی ہے، کفر کی حالت میں مرا، وہ کافر ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، برباد، ملٹی پلائی بائی زیرو، ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائیں گے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جانا اتنا بڑا معاملہ خراب ہے. دیکھیں ایک ہے کہ میں کمزور انسان ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، کمزوری کی وجہ سے مجھ سے عمل نہیں ہوتا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میں جو ہے نا کبھی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، میں کبھی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، میں کبھی اپنے بزنس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ہے کہ بری بات ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن ایک معاملہ ہے کہ میں کو یہ دیکھو یہ دین ہی خراب ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جس شخص کے منہ سے یہ بات نکل گئی مطلب کہ وہ دین سے پھر گیا، اب وہ چاہے اس کی لاکھ صفائیاں پیش کرتا رہے. میں اسی لیے بار بار ایک بات کو دہراتا ہوں اور میں آج بھی اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا. دین کے معاملات اگر ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں تو الحمدللہ، اگر ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو ہم نے مانا ہے، جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. ماں باپ کے حقوق دین میں جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، مجھے سمجھ آتی ہے یا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. بیوی بچوں کے حقوق جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، چاہے مجھے سمجھ آتی ہے چاہے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. بھائی بہن کے حقوق جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، چاہے مجھے سمجھ آتی ہے چاہے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. اگر میں اپنی مرضی سے بیوی کے حقوق پر ماں باپ کے حقوق کو ترجیح دوں گا، بھائیوں بہنوں کے، بیوی کے حقوق پر بہن بھائیوں کے معاملات کو ترجیح دوں گا، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں. میں مکلف ہوں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا، اس میں جواب دوں، اور اگر میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں تو پھر جواب دینی ہوں، پھر جہنم انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو پھر ایسے لوگ ہوں، پھر انہوں نے چاہے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا انفاق کیا ہے، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، سب صفر. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کنٹراسٹ بیان کرتا ہے. ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، والذین ہاجروا،
اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا، اور اللہ تعالیٰ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اسٹرگل کی، کوشش کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ میں دوبارہ اس چیز کو دہرا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سارے کام سمجھ کے کر کے سمجھتا ہے لو جی جنت میرے لیے ہوگی پکی، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی، اب میری ہو گئی جنت پکی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یرجون رحمت اللہ، وہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں رحمت کی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی جنرل رحمت جو سب کے لیے، اللہ تعالیٰ کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، صحت دی ہوئی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کی جنرل رحمت ہے۔ ایک وہ رحمت ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے۔ تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی تب تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ۔ اس کا مطلب کہ اگر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ اور مستثنیٰ نہیں ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ والے معاملات جو کرتے ہیں وہ یعنی کہ وہ مرتد جو ہو جاتے ہیں وہ ہو گئے کافر، وہ جائیں گے اس میں، اور جو یہ معاملات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر معاملہ کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ، جب تک آپ اپنی پوری کوشش اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اخلاص بڑا ضروری ہے۔ ایک ہے کہ میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، دیکھو ہم لوگ یہاں پہ قرآن کی کلاس کرتے ہیں، میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، میں یہ بھی لیکچر دیتا ہوں، میں وہ بھی لیکچر دیتا ہوں، اور ایک ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چاہے میری کلاس میں ایک بندہ ہے یا چاہے میری کلاس میں 50 بندے بیٹھے ہوں، میں نے یہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے اور مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہیے، یہ ہے اخلاص۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے بات اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اب یہ جو شریعت کے احکام نازل ہو رہے ہیں یہ ابتدائی احکامات ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں آئے گی۔ تو اب یہاں پہ جو ابتدا میں ہے اللہ تعالیٰ صرف شراب اور جوئے کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ ان کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں، شراب اور جوئے کے اندر بڑے گناہ کے پہلو ہیں، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافعتیں بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب جو کوئی جوا کھیلتا ہے تو ایک کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے نا، دوسرے کو نقصان ہوتا ہے تو، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، البتہ ان کے گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بہت بڑا ہے، کہ اس کے اندر جو گناہ ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں وہ اس سے بہت زیادہ۔ اچھا میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا نام لیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک بندے کو دیکھیں، گیمبلنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایڈکشن ہے، الکوہل بھی ایک ایسی چیز ہے جو لت ہے، ایڈکشن ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ چیز کامن پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں لتیں ہیں۔ دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ جو لت ہوتی ہے وہ انسان کو حقائق کی دنیا سے نکال کر اس کی اپنی تخیلاتی دنیا میں لے جاتی ہے، یہ بھی ان دونوں کا معاملہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان گیمبلنگ کا شکار ہوتا ہے، خاص طور پہ جوئے کا شکار ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی قسم کے نشے میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں ایسے چلا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے گیمبلنگ ہے، کبھی آپ جیتے کبھی ہارے، کبھی بہت زیادہ جیت گئے، کبھی بہت زیادہ ہار گئے تو ڈپریشن میں چلے گئے، بہت زیادہ جیت گئے تو بہت زیادہ خوشی میں چلے گئے، اور دونوں صورتوں میں انسان کہتا ہے کیا، جیت گئے تو لیٹس سیلیبریٹ، ہار گئے تو چلو غم کو بھلاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، باقی اللہ عالم اس میں اور کو بھی کیا ہے، کہ دونوں معاملات میں، جو شراب اور جوئے کے معاملات میں انسان کا جو ذہنی ریاکشن ہے، رد عمل ہے، وہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ آیت نمبر 185 میں 95 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، وہ پہلا حکم تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کتنی ہے؟ ظاہر بات ہے ہر بندے کی ضرورت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ زندگی، طرز زندگی کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کسی کی بھی ضرورت کو، کسی بھی کی بھی ضرورت کی حدود نہیں معین کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو اتنا کماتا ہے اس کی اتنی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی کچھ نہیں کرتا تو اس کی، یہ ضرورتیں ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔
اور دوسری چیز جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ، جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے وہ خرچ کر دو، اس کا مطلب کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے، اور میں باہر جا کے حاتم طائی کا جو ہے نا وہ باپ بنتا پھروں۔ یہ معاملہ بھی غلط ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو جس کا حق ہے پہلے وہ اسے دیا جائے گا۔ جو میری ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، میری ذات کی ضرورت ہے، میرے کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ پہلے پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ وقف کر دیں گے، یا وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اس میں ڈال دیں گے۔ اچھا، ایک چیز نا ہم اور بھی ذہن میں رکھیں، ضرورتوں کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کو دینے کا معاملہ، دیز آر آل اسپریچول میٹرز۔ یہ سارے جو ہے نا روحانی باطنی معاملات ہیں۔ اس کے اندر نہ میں آپ کو جج کر سکتا ہوں، نہ آپ مجھے جج کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ظاہری طور پہ ایک چیز نظر آتی ہے، ظاہری طور پہ ایک بندہ $1,00,000 دیتا ہے اور ظاہری طور پہ ایک بندہ $100 دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو $1,00,000 دے رہا ہو اس کے پاس 100 ملین بینک میں پڑے ہوں، اور ہو سکتا ہے جو $100 دے رہا ہو اس کے پاس صرف $200 ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس $100 کی ویلیو اس 1,00,000 ویلیو سے بہت زیادہ ہو، کیونکہ اس نے اپنا 50% دے دیا، اس نے پرابلی اپنا 1% دیا۔ اسی لیے یہ بڑا باطنی اور بڑا روحانی معاملہ ہے کہ میری ضرورت کتنی ہے، میں نے اپنی ضرورتوں کو کتنا محدود کیا ہوا ہے یا کتنا زیادہ کیا ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا خرچتا ہوں۔ تو اس معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں بھی، دنیا اور آخرت کے معاملات میں، یعنی یہ جو غور و فکر ہے یہ صرف اب ہمارے نا ایک چیز بڑی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اس پہ ذرا غور نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں ہم لوگ اس دنیا میں ہیں تو ہمارے اوپر اس دنیا کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر آخرت کی بھی ذمہ داری ہے۔ دین میں رہبانیت نہیں ہے، دین میں ترک دنیا نہیں ہے، جسے انگلش میں موناسٹسزم کہتے ہیں۔ دین میں موناسٹسزم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سب کو چھوڑ دوں، بیوی چھوڑ دوں، بچے چھوڑ دوں، یا اب شادی کروں ہی نہ کہ میں نے جھمیلے ہی نہ پالے، اور دنیا چھوڑ کے جو میں جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ ہم لوگوں نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے، یہیں پر ہی اپنے معاملات چلانے ہیں، اور ان معاملات کو چلاتے ہوئے اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ اور اس آخرت کے بارے میں فکر کرنے کا جو یہ ہم لوگ دنیا میں معاملہ چلا رہے ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب تک ایک انسان متقی نہیں ہوگا، دیندار نہیں ہوگا، وہ اس دنیا کے معاملات کو اچھے سے نہیں چلا سکے، اور جب اچھے سے نہیں چلائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور جب وہ اس دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بھی چلائے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا، تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ سمجھنے کا کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بارے میں احکامات دیے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا، سمجھ آ گئی احکامات پہ کیوں عمل کرنا ہے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی پھر بھی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پرسکرائبڈ پرسکرپشن ہے۔ اگر اس میں ہم نے اپنی مرضی سے زیادتی یا کمی کی تو وہ زہر بن جائے گی، اور اگر ہم نے اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق یوز کیا تو پھر یہ ہمارے لیے جان بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جس طرز عمل کے بارے میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ خاص کانٹیکسٹ میں ہے۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہی بیہیویئر کرنا ہے، اچھا ہی برتاؤ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اب وہاں پر ہوا کیا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نازل ہو چکی تھی کہ یتیم جو ہے اس کے یتیم کا مال جو ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے یتیموں کا جو کھانا پینا تھا وہ تک علیحدہ کر دیا۔ یتیموں کا کھانا علیحدہ بنتا تھا، ان کا علیحدہ بنتا تھا، ان کا راشن علیحدہ آتا تھا، ان کا علیحدہ آتا تھا، ان کے معاملات۔ اب یہ جو ہے معاملہ بڑا مشکل ہے، ظاہری بات ہے، ایسا تو تھا نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ چیز کلیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر سے کہہ رہے ہیں، وہ بات کو جو ہے وہ اسٹریٹ کر رہے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا جو تم لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ کہیں اس معاملے میں نہ پڑ جاؤ کہ یہ یتیم ہے اور اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو کالو جتنا کھا سکتے ہو، جتنی لٹ ڈال سکتے ہو ڈال۔ تو یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اصلاح کا معاملہ تھا، بہتری کا معاملہ تھا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں یا تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ مفسد کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے
بے ایمانی کرنی ہے تو اس نے ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی کرنی ہے، اور اگر کسی نے ایمانداری کرنی ہے تو اس نے ہنڈیا ساتھ رکھ کے بھی کرنی ہے. یعنی جو بے شرم ہے، جو بے غیرت ہے، وہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بے غیرت ہے، اور جو ایماندار ہے، حیا والا ہے، وہ ہنڈیا ساتھ رکھ کے بھی حیادار. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سختی میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں سختی میں ہی ڈالے رکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پہ آسانی فرمائی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. حکمت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پھر استعمال کیا، کیونکہ دیکھیں یتیموں کے معاملے میں ہم جو بھی ان کے لیے کر رہے ہیں دنیاوی طور پہ تو نقصان ہی اٹھا رہے ہیں نا. اگر میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں، ایفرٹ دے رہا ہوں، چاہے پیسے اس کے میں، تو دنیاوی طور پہ تو نقصان ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی ہی لگتی ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتیں مشرکوں کو نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا تو جو اہل کتاب ہیں وہ اس سے ایکسکلوڈڈ ہے. لیکن اہل کتاب میں بھی شرط یہ ہے کہ مرد ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، ان کے مرد ہماری عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے جی، وہ کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. تو اس کی ایک بڑی جو ہے نا اسلام کی روح سے ہمیں اس چیز کو سمجھنا کہ اس کی ایک بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے اور ایک لڑکی مرد کے گھر میں آتی ہے تو اب وہ اپنی زندگی جو ہے اس ماحول میں گزارتی ہے جو اس مرد کے گھر کا ماحول ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو الاؤ کیا کہ اہل کتاب سے شادی کر لی جائے تو وہ عورت جو اس گھر میں آئے گی تو وہ انفلوئنس ہوگی اسلام سے. اس لیے ایک جنرل بات تو یہ اس لیے. دوسری چیز کہ اہل کتاب سے ہی کیوں، تو ہم یہاں پہ ایک بات رکھیں کہ اہل کتاب کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تصور وہی ہے جو اسلام میں مسلمانوں کے پاس ہے. اب انہوں نے اس میں رستے نکال لیے جس کے ذریعے سے شرک پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے عقائد کا معاملہ ہے. لیکن وہ اسی اللہ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں. ہم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں. وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن ہم ان کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں. تو اگر ان کی کوئی خاتون شادی ہو کے ہماری طرف آ جاتی ہے تو یہ چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے. ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنی بہت ضروری ہے، دین میں اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے گھر کی لڑکیاں موجود ہیں اور انسان جا کے کہ میں نے جو اہل کتاب سے کرنی ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ دیا گیا. اس کی وجہ میرے ذہن میں تو بڑی جو ہے نا وہ سخت ہے، میں وہ بیان کرنے سے جو ہے نا وہ گریز کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو اس کی وجہ صرف ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکی جو ہے وہ پردہ دار ہوتی ہے اور ادھر والی جو ہے ذرا بے شرم بغیر قسم کی ہوتی ہے. تو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، انہیں وہ دکھتا ہوا نظر آتا ہے تو کہتا ہے میں تو اتنی کرنی ہے. وہ اپنے گھر کی اچھی شریف اور وہ سب لڑکی مجھے، لیکن نہیں. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے، یہ بات یاد رکھیں. ہاں اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ وہ مجبوری تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ زیادہ مستحق ہے اور وہاں پر زیادہ بہتری کے جو ہے نا وہ چانسز، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا جو بھی جسٹیفیکیشن پیش کر دے گا تو وہ کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ جو مشرک والا معاملہ ہے اور سب معاملہ ہے کہ آپ نے وہاں نہیں کرنی اور یہاں نہیں کرنی اور وہ سب نہیں کرنا، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ازواج کا تعلق یعنی میاں بیوی کا رشتہ، بچوں کا، اور یہ معاملہ یہ آلریڈی بڑے مشکل معاملات ہوتے ہیں. انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حلال حرام میں پڑ جاتا ہے، انسان بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حلال حرام میں پڑ جاتا ہے، یہ سارے کر لیتا ہے. اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ والا معاملہ کر لیتے ہیں جو مشرک والا معاملہ ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اب آپ کی جو اولاد ہوگی اس کا معاملہ مزید مشکل میں پڑ جائے گا. جو آپ لوگوں کے کسٹمز اور ریچولز ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائیں گے. اچھا یہ کسٹم اور ریچول سے ایک اور چیز سمجھ میں آ گئی، وہ ذہن میں آ گئی جو میں پہلے بھی کلیئر کرتا. اگر کوئی شخص کسی کرسچن سے شادی کر لیتا ہے عورت سے، اور اب وہ کرسچن عورت کہتی ہے کہ بھئی ہم تو کرسمس مناتے ہیں، تو کیا آپ اسے روکیں گے؟ تو آپ اسے نہیں روکیں گے کیونکہ آپ نے اس شرط سے شادی کیا ہوا اہل کتاب ہے. تو اگر وہ اپنے تہوار منائے گی تو وہ منائے گی، لیکن کیا آپ منائیں گے؟ نہیں، آپ نہیں منائیں گے. وہ بیوی ہے، وہ کرسچن ہے، اس کا تہوار ہے،
آپ مسلمان ہی ہیں، آپ کا تہوار نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آنے کے بعد وہ یہ پوائنٹ رہ گیا تھا، وہ کلیئر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر ان سے رشتے ناتے جوڑو گے تو یہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو جو ہے وہ جہنم کی طرف ہی لے کر جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، باذنی، اپنے حکم سے۔ دیکھیں حکمت جو ہے نا یہاں پہ، یعنی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نیکی کریں اور جنت میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے کسی کو جنت میں بھیجنے کا۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی سیڈسٹ پرسنالٹی نہیں ہے کہ جسے لوگوں کو تکلیف دے کے، مشکلات میں ڈال کے، لوگوں کو زبردستی کا ٹیسٹ لے کے مزہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، نیک اعمال ہے، عمرہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بس آپ کوئی ایک نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ کو جسے کہتے ہیں نا کوئی وجہ مل جائے آپ کو جنت میں بھیجنے کی۔ لیکن اگر ہم اس کے باوجود بھی جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نام لے کے منع کیا ہے، ہم اس کے باوجود بھی گیملنگ میں پڑ جائیں، ہم اس کے باوجود بھی شرابوں میں پڑ جائیں، ہم اس کے باوجود بھی جو ہے وہ غلط رشتوں میں پڑ جائیں، ہم اس کے باوجود بھی جو ہے غلط جگہوں پہ شادی کرنے میں پڑ جائیں، اللہ اکبر، ہم کیا کریں؟ ہم چیلنج کریں اللہ تعالیٰ کو، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تمام جو ہے نا یہ شیطانی چیزیں یہ تمہیں جنت میں لے جانے والی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کر دیتا ہے لوگوں کے لیے، یا واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن جو ہے نا ایک بڑی ہی کھلی اوپن کتاب ہے۔ اگر ایک انسان قرآن کو نیوٹرل ہو کر پڑھے، اس میں سے مسئلے اخذ نہ کرے، مفتی نہ بنے، ہدایت کے لیے پڑھے، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اسے چھوڑ دے، اسے لکھتا جائے، اور جو چیز بڑی اوپن ہے، واضح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اپنے آپ کو اس ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کے لیے اس چیز کو پسند کرو۔ اگر انسان صرف انہی چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دے نا، اس چیز کو سمجھنا شروع کر دے، اس کے بعد انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دین میں سٹیٹس سمجھنا آسان ہو جائے گا، سنت کی اہمیت واضح ہو جائے گی، اس زندگی کی اس جو زندگی کو ٹیسٹ کہا گیا ہے اس کی اہمیت واضح ہو جائے گی، انسان کی زندگی میں جو مختلف لوگ ہیں ان کے جو مختلف ذمہ داریاں ہیں، مقامات ہیں انسان کے لیے، وہ واضح ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے پاس لیسٹ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی کہ یہ آخری کتاب ہے جو انسان پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے اس کے اندر کیا ہوگا، کوئی حلال حرام کی چند ایک باتیں ہوں گی، کوئی قصے ہوں گے نبیوں کے، کوئی دو چار باتیں جو ہے وہ دین کے بارے میں ہوں گی، تو چار چھ باتیں دنیا کے بارے میں ہوں گی، اور کیا ہوگا اس کے اندر؟ یعنی اس کے علاوہ اگر ہم سوچیں، اور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے قرآن کے بارے میں؟ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واقعات بیان کر دیے ہیں، کوئی سٹوریز بتا دی ہیں، کوئی نبیوں کا ذکر کر دیا ہے، کوئی حلال حرام بتا دیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک ایسی ریولوشن برپا کر دی کہ وہ مکہ جس سے انہیں اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا رات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کو جانا ہے، اور اپنے بستر پہ علی کو لٹا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قرآن کے ذریعے اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی چینج کر دی کہ ود ان دا اسپین آف 13 ایئرز اونلی، مکہ سے نکلنے کے بعد ود ان دا اسپین آف 13 ایئرز اونلی ہی انٹرڈ انٹو مکہ ایز اے کنکرر، مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، صرف 13 سال۔ And when he left Makkah, it was just bunch of people. جب انہوں نے مکہ چھوڑا تو چند افراد تھے ان کے ساتھ۔ کس کی برکتیں تھیں؟ کون سا ٹول تھا ان کے پاس؟ کیا تھا ان کے پاس یہ ساری چینج کے لیے؟ وہ یہی قرآن تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ سٹوریز ہیں، کچھ کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو جو ہے نا ہم نے چھوٹا سمجھا ہوا، تو ہم اپنی آج کی بات کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو قرآن سیکھنے والے، سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔